شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے 11ویں سپارے کی ہم نے سماعت کی ہے، جس کے اندر کل 150 آیات، 16 رکوع ہیں، اور اس پارہ میں بنیادی طور پہ 2 صورتوں کا ذکر ہے، یعنی کہ سورۃ التوبہ اس کی آخری 36 آیات اور سورۃ یونس اس کی 109 یعنی کہ مکمل سورت 109 آیات، اور سورۃ ہود کی ابتدائی 5 آیات اس پارہ کے اندر موجود ہیں. جیسا کہ ہم نے پچھلے پارہ میں یہ ذکر کیا تھا کہ سورۃ التوبہ یہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہونے والی سورت ہے. تو غزوہ تبوک کے موقع پر کئی ایک لوگ اس غزوہ سے پیچھے رہ گئے تھے، جن کی بنیادی طور پر 2 قسمیں تھیں: خالص پکے سچے مسلمان اور منافقین. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو آپ نے ان لوگوں کے ساتھ اظہار ناراضگی کیا. تو جو منافقین تھے وہ اپنے اپنے جھوٹے عذر بنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے معذرت کرنے کے لیے آ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ آپ کی طرف آئیں گے معذرت کرنے کے لیے، لیکن ان سے آپ کہہ دیجیے لا تعتذروا، کوئی معذرت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حالات کے بارے میں ہمیں خبر دے دی ہے. دوسرا گروہ وہ پکے سچے مسلمان تھے، جن کی تعداد کل 9 صحابہ کرام تھے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کا، آپ کے غصے کا علم ہوا تو ان میں سے 6 صحابہ کرام نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ لیا اور فرمایا کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود آ کے یہاں سے آزاد نہیں کر دیں گے، ہم اپنے آپ کو آزاد نہیں کروائیں گے. اور 3 صحابہ کرام یعنی کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابہ کرام وہ ہیں کہ جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرنے کی کوشش کی ہے اور صاف الفاظ میں آ کر یہ بتلا دیا کہ ہم نے کسی عذر کی بنیاد پہ نہیں، صرف سستی کی بنیاد پہ غزوہ تبوک جو ہے اس سے ہم پیچھے رہ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صحابہ اکرام کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا اور صحابہ اکرام کو بھی وقتی طور پر ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے، معاملات طے کرنے، خرید و فروخت کرنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا. ان میں سے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خود اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں جو کہ بڑی تفصیل کے ساتھ صحیح البخاری میں موجود ہے، اور اس میں یہ اپنی کیفیت، حالات ان کو ذکر کرتے ہیں کہ کس قدر ہم نے مشقت والے، تنگی والے ایام یہ گزارے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 40 دن ہمارے یوں گزرے تھے کہ میں لوگوں سے جا کے بات کرتا، ہم کلام ہوتا، ان سے جو بات پوچھنے کی کوشش کرتا تو مجھے کوئی جواب نہ ملتا، الا کہ بار بار پوچھنے کے بعد مجھے جو جواب ملتا وہ جواب صرف یہی ہوتا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی اس کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ حتیٰ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا اور آ کر آپ کو سلام کرتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہو، آپ میری سلام، میری بات کا جواب دیں، لیکن میں دیکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے میرے سلام کا جواب تو دیتے ہیں لیکن مجھے سنائی نہیں پاتا، ہونٹ ہلتے ہوئے تو نظر آتے۔ تو مجھے ایک چیز کا غم کھائے جا رہا تھا کہ اللہ ان دنوں کے اندر کہیں میں فوت نہ ہو جاؤں اور کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں۔ فرماتے کہ اگر میں اسی حالت میں مر جاتا تو لوگ یہ کہیں گے کہ اس کو موت اس حالت میں آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ناراض تھے، اور اگر اللہ نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اس دنیا سے چلے گئے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد مجھے کسی نے بلانا نہیں ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں بلایا۔ تو فرماتے بس اسی چیز کا غم مجھے روزانہ کھائے جا رہا تھا۔ 40 دن گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہمارے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنی بیویوں سے بھی جدا ہو جاؤ۔ ہم نے پوچھا کیا طلاق دے دیں؟ فرمایا نہیں، طلاق نہیں، بس اس کے پاس نہیں جانا۔ تو فرماتے ہیں حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی کمزور آدمی تھے، تو ان کی بیوی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں آئی اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حلال کو تو میری خدمت کی بڑی ضرورت ہے، چلے میں باقی سارے معاملات آپ سے طے کرتی ہوں، مجھے اس کی خدمت کی اجازت دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، لیکن دیکھنا وہ تیرا قربت جو ہے، تیرے قریب آنا جو ہے وہ اس کو اختیار نہ کر لے۔ تو یہ اللہ کی بندی فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے قربت کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، جس دن کا ان کا یہ معاملہ بنا ہے وہ تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، ان کا معاملہ تو یہ ہے۔ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہمارا ذکر کیا ہے بعین اسی طرح ہمارے اوپر حالات تھے کہ زندگی اتنی تنگ ہو گئی کہ زمین کشادہ ہونے کے باوجود ہمارے لیے اس طرح تھی جس طرح ہم اس زمین کے اندر اپنا جو ہے دم وہ گھٹتا جا رہا ہے اور آئے روز ہمارے اوپر زمین جو ہے اس کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ناراضگی، صحابہ اکرام کا جو ہے ان سے اعراض کرنا اور حتیٰ کہ گھر اور بیویوں کا ان سے منہ موڑ لینا، اسی طرح یہ 50 دن گزر گئے۔ 50 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں صحابہ اکرام کی مغفرت کا، ان کی معافی کا اعلان کیا، اور فجر کے وقت یہ قرآنی آیات نازل ہوئی جن میں صحابہ اکرام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلطی اور اس جو بھول ہے اس کے اوپر معافی کا اعلان کر دیا۔
تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس جو آدمی پیغام لے کر آیا اور اس نے خبر دی کہ کعب تجھے خوشخبری ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی مغفرت کا اعلان پہنچ چکا ہے، تو فرماتے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اتفاق میں میرے گھر میں اس وقت کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی، حتیٰ کہ جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کے علاوہ میرے پاس کپڑے بھی کوئی نہیں تھے، تو میں نے جلدی سے چھپ کے اپنے وہ کپڑے اتار کے خوشی کے اندر وہی صدقہ کر دیا اور اس کو تحفے میں دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانا تھا تو میں نے عاریۃً کپڑے کسی سے لے کر وہ پہن کے رسول اللہ کی مجلس میں گیا۔ صحابہ اکرام کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کتنی زیادہ عزیز تھی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور پھر جب مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے تو فرمانے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس توبہ پہ شکرانے کے طور پہ میں اپنا سارے کا سارا مال، جو چیز میری ملکیت میں موجود ہے، گھر ہے، کوئی چیز ہے، وہ ساری میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات دیکھے تو آپ نے پھر سمجھایا کہ اس طرح سارا مال صدقہ کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو ایک آزمائش، اور یہ اتنی بڑی آزمائش تھی، فرماتے ہیں کہ میرے پاس باہر کے علاقے غسان کے علاقے کا قاصد آیا اور اس نے آ کر یہ بات کہی کہ کعب مجھے پتہ چلا ہے، ایک خط دیا اور اس خط میں یہ بات موجود تھی کہ کعب مجھے پتہ چلا ہے کہ تیرے جو دوست ہے، تیرا جو نبی ہے، اس نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تجھے رسوا کر دیا ہے، تجھے ذلیل کر دیا ہے، تیری عزت اور مقام کو پہچانا نہیں ہے، ایسے کر تو مدینہ چھوڑ کے میرے پاس آ جائے، میں تجھے تیری شان بیان جو عظمت اور مقام ہے وہ دے دوں گا۔ تو فرمانے لگے میں نے خط پڑھا تو میں نے اللہ سے کہا اے اللہ یہ بھی میرے لیے آزمائش کا وقت ہے، تو میں نے فوراً فیصلہ جو کیا وہ کیا تھا کہ اس خط کو لے کے اپنے تنور پہ گیا اور اس کو اسی وقت میں نے آگ کے اندر گرا کے جلا دیا۔ تو یہ صحابہ اکرام کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت، پیار، عقیدت اور اللہ کی آزمائش پہ صبر اور اپنی غلطی کا احساس، اور اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوا ہے تو کیا فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ تو یقین تھا کہ اللہ میری مغفرت کا اعلان کریں گے، لیکن اتنی بڑی بات کہ اللہ نے قرآنی آیات میری عظمت اور ہماری شان و شوکت میں نازل فرما دی، اور مغفرت اور کا اعلان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا۔ اس میں اگر کوئی وجہ ہے تو صرف اور صرف وہ یہی ہے کہ ہم نے سچ کو اختیار کیا تھا، ہم نے اپنی زندگی میں جھوٹ، اور میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آج مجھے اگر اس معاملے میں نجات دی ہے تو وہ سچ نے دی، کیونکہ منافقین جو ہیں انہوں نے جھوٹ ہی بولا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ان کو چھوڑ دیجیے، اب ان کا معاملہ میں اللہ کے سپرد ہو گیا اور میں اللہ ان سے اچھی طرح اس چیز کی خبر لے لوں گا۔ تو اب یہ صحابہ اکرام سے غلطی ہو جانا اور پھر اتنا زیادہ جو ہے آزمائش کے اندر رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کا بہت خیال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی ان صحابہ اکرام کی عظمت اور عزت مقام کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے کوئی ایسا شرپسند آدمی صحابہ کی ذات پہ تبرہ کرنے کی کوشش کرے یا ایسے کہے کہ یہ لوگ خالص نہیں تھے یا ان کی زندگی کا کردار کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ان الفاظ میں ذکر کر دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا میرے نبی کے جو صحابہ ہیں، سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے، ہجرت کرنے والے، ہجرت مہاجرین کی مدد کرنے والے اور ان کی پیروی کرنے والے اچھے اچھے کاموں میں، یہ صحابہ اکرام کی جماعت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ کوئی عام جماعت نہیں ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرما رہے ہیں، اور یہ رضا کا اعلان یہ کوئی عام خوشخبری ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا،
آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ ہم نعمتیں استعمال کرتے ہیں، ان ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، کیونکہ اس کے بدلہ میں ہمیں جنت کی نعمت ملتی ہے۔ لیکن جنتیوں کو ساری نعمتیں عطا کرنے کے بعد سب سے آخر میں جو سب سے بڑی نعمت ملنی ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو مخاطب کر کے کہیں گے تمہیں کچھ چاہیے، خواہش کرو، کچھ اور مطالبہ کرو، تو جنتی کہیں گے اللہ اب تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ذہن، تصور، خیال میں کوئی چیز آتی ہے، بعد میں پہلے وہ چیز ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے۔ اتنی تو نے ہمیں نعمتیں، اتنا تو نے ہمارے اوپر فضل اور کرم کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ہاں ایک نعمت تمہارے لیے میں نے رکھی ہوئی ہے، وہ کون سی ہے؟ کہ آج کے دن میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اور آج کے بعد میں کبھی تم پہ ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ جنتیوں کو سب سے آخر میں جو نعمت ملنے والی ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اور میں قربان جاؤں صحابہ کو جو سب سے پہلی نعمت ملنے والی ہے وہ اللہ کی رضا ہے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آج کوئی بھی شخص صحابہ اکرام کے بارے میں تبرہ کرے، صحابہ اکرام کے بارے میں زبان درازی کرنے کی کوشش کرے اور اپنے جو ہے فلسفانہ انداز میں جو ہے گفتگو کر کے صحابہ اکرام کی عزت عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرے، کم کرنے کی کوشش کرے، تو وہ اپنے ایمان کا خسارہ اور نقصان اور اس اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے تو سامان تیار کر رہا ہے۔ صحابہ اکرام کی عزت اور عظمت پہ ایک حرف بھی چیز آنے والی نہیں ہے۔ جیسے چاند کی طرف کوئی منہ کر کے تھوکے گا تو چاند کو اس کا فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اس کے اپنے چہرے پہ ہی واپس یہ تھوک آ کے پڑے گی۔ تو صحابہ کی طرف زبان درازی کرنے والا اپنا ایمان، اپنی عزت کو خراب کر رہا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے یہ اعلان کر دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ نے ان سے راضی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ جو انسانی ناطے سے غلطیاں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ مجھے اور آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ ہم ان کی اجتہادی غلطیاں یا انسانی خطاؤں کو لے کر ان کے بارے میں زبان درازی کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ اکرام کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ کے اندر ایک تعمیر ہونے والی مسجد کا ذکر کیا ہے، جس کا نام زرار کے نام سے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے منع کیا۔ اصل میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک پہ جانے لگے تھے تو منافقین نے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا، اور بار بار یہ فرمائش کی جا رہی تھی آپ آئیں اور مسجد میں نماز ادا کر لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ کر لیا کہ میں واپس تبوک سے واپس آ کر جو ہے آپ کی مسجد میں نماز ادا کروں گا۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے تبوک سے واپس آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا لا تقم فیہ ابدا، آپ نے اس مسجد میں قیام نہیں کرنا، پہنچنا نہیں ہے، جانا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس زمین کے ٹکڑوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین اگر کوئی ٹکڑا ہے تو وہ اللہ کی مساجد ہے، اور بدترین اگر کوئی ٹکڑا ہے تو وہ بازار ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی ناپسندیدہ ٹکڑا شمار کرتے ہیں اس زمین کا۔ لیکن اس مسجد میں، اس محبوب ترین ٹکڑے میں اپنے نبی کو کھڑا کیوں نہیں ہونے دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، کاش ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے۔ اب اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ترین یہ جگہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے یہ مسجد ضرار بنائی ہے کفر کرتے ہوئے، اور اس مسجد کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو آپس میں، مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا مقصود ہے، اختلاف ڈالنا مقصود ہے، مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد کو پارا پارا کرنا مقصود ہے۔
ایسی مسجد میں اے پیارے حبیب آپ نے قیام نہیں کرنا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی مسجد، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہوں ایسی محبوب ترین اللہ کے نزدیک جگہ کو اس دنیا میں بھی رہنے نہیں دیا جس کی بنیاد اس چیز پہ بنی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی، اختلافات اور مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو جو ہے بکھیر دیا جائے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ آج ہم ذرا سوچیں کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں وہ کتنی مساجد ہیں جو اس بنیاد پہ بنائی جاتی ہیں کہ میری اس کے پیچھے نہیں ہوتی، اس کی میرے پیچھے نہیں ہوتی، اور پھر اس بنیاد پہ ہم نے جو ہے کفر کے فتوے لگا کے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے اس قدر دور کر دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اصلاح کے راستے ہی بند کر چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایسی مسجد، ایسی جگہ جو مومنوں کے درمیان اختلاف ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہو۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کسی مسجد میں بڑی دیر تک علماء، اہل علم آدمی یا دیندار آدمی جو ہے وہ خدمت کرتا ہے، اتفاق وہاں اس کا گزارا نہیں ہوتا، انتظامیہ کے ساتھ بن نہیں پاتی، تو وہ وہاں سے جانے کی بجائے دیکھتا ہے میرا اثر و سلوک اچھا ہے، وہ ساتھ ہی ایک مسجد اور تعمیر کر دیتا ہے۔ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، جی دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف بھی رحمت ہے، جبکہ نبی علیہ السلام سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے، آپ تو اختلافات کو مٹانے کے لیے آئے۔ تو یہ دیکھیں جی رحمت کیسے ہوا، 2 مسجدیں بن گئی ہیں، لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ 2 مسجدیں بننے کی جگہ ایسا تو نہیں ہے کہ اب یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز سے پہلے بھی ایک دوسرے کی غیبتیں اور چغلیاں ہو رہی ہیں، ادھر نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز پڑھنے کے بعد ایک دوسرے کے بارے میں تبرہ بازیاں کی جا رہی ہیں، زبان اور ہاتھ کے ساتھ، اپنے نظریات کے ساتھ، اپنے انداز زندگی کے ساتھ ایک دوسرے کو غیر محفوظ کیا جا رہا ہے، اور المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کی سراسر مخالفت کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی مساجد کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جن کی بنیاد مسلمانوں کے درمیان اختلافات ڈالنا، مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا، مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد کا پارا پارا ان کو کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی مسجد، ایسی جگہ کی، ایسے مدرسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اتفاق و اتحاد، قرآن و سنت کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے تقوی کی بنیاد پہ جو مسجدیں بنائی جائیں وہی مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے ہیں اور ہمیں جو ہے اس قدر تکلیف ہوئی ہے، کیونکہ صحابہ کا بھی ذکر ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہی اپنے نبی کے احساس اور جذبات کو بھی ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، تمہارے پاس میں نے اپنے اس نبی کو بھیجا ہے، تمہارے پاس اللہ کے وہ رسول آئے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں مشکل میں ڈالتی ہے وہ میرے نبی کو بھی بڑی تکلیف دیتی ہے، اس لیے جس طرح تم اپنی تکلیف کا احساس کرتے ہو اور اس سے بڑھ کے تم اپنی جان سے بڑھ کے میرے نبی سے محبت کرتے ہو، تو چلے کم از کم یہ سوچ لیا کرو کہ اگر یہ کام کرنے کی وجہ سے نبی کا امتی کسی تکلیف میں پڑے گا تو اس کی تکلیف اللہ کے نبی کو بھی ہوگی، کم از کم یہی احساس کر لیں۔ تو اس احساس کو مد نظر رکھتے ہوئے تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور شیطان کے رستوں کو چھوڑ دو۔ یہ ساری امت کو پیغام ہے، عزیز علیہ ما عنتم، کل قیامت کے دن یہ امتی جہنم میں جائیں گے تو کیا میرے نبی کو بے چینی، بے قراری نہیں ہوگی؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام میدان حشر میں 9 سجدے اللہ کے سامنے کریں گے، ایک ایک سجدے کی جو میعاد اور مدت ہے وہ 7 دن، 7 8 راتیں، اتنے لمبے سجدے کس کے لیے کر رہے ہیں؟ سر اٹھایا جائے گا تو پوچھا جائے گا اے پیارے حبیب سل توتا، سوال کیجیے آپ کو دیا جائے گا، کیا مانگنا کیا چاہتے ہیں، سفارش کریں آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سفارش کریں گے؟ مجھے جنت کی اتنی جگہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے؟ نہیں، ایک ہی سوال ہوگا، امتی امتی۔ اللہ میرے دل میں جذبہ، احساس، خیر خواہی، میرے دل میں محبت اپنی امت کی ہے، اللہ میری امت کی خیر کر دے۔ تو امتی جو ہیں وہ ساری زندگی اس چیز کو سوچے ہی نہ کہ میرا اپنے نبی کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ تو فرمایا اس چیز کو ذہن میں رکھو، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے نبی کو بہت تکلیف دیتی ہے ہر وہ چیز جو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتی ہے۔ حریص علیکم، میرا نبی بڑا حریص ہے، وہ بڑا لالچی ہے کہ میری ساری امت جنت میں چلی جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آقا مومنوں کے ساتھ بڑی شفقت کرنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ یہ اللہ کے اصول ہے کہ آپ کے ساتھ 50 دن کی ناراضگی ہوئی ہے، یہ میرے اللہ کا قانون ہے، لیکن میرے نبی تو آپ سے ایک پل بھی ناراض ہونا پسند نہیں کرتے، اپنے امتیوں سے اتنی محبت، اتنا پیار کرتے ہیں۔ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بالمؤمنین، مومنوں کے ساتھ انتہائی شفقت کرنے والی ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اللہ کے نبی کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلق کو مزید اعتماد میں لاتے ہوئے اور پیغمبر علیہ السلام کی اس محبت کا ہم بھی محبت کے اندر جواب دیتے ہوئے یہ خیال کریں کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بلکہ پیغمبر علیہ السلام کے لیے خوشی کا سبب بنے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنا کردار درست کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی صورت کا ذکر کیا ہے جو صورت یونس ہے، یہ مکی ہے۔ مکہ المعظمہ میں نبی علیہ السلام کے جو آخری ایام ہیں ان ایام کے اندر یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کی کل 109 آیات اور 11 رکوع ہے۔ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر اس صورت کے اندر موجود ہے، اور اسی ذکر کی مناسبت سے اس صورت کا نام صورت یونس رکھا گیا ہے۔ مکی دور ہے، ہم نے پہلے بھی یہ چیز ذکر کی ہے کہ مکہ والے بنیادی طور پہ 3 چیزوں کا انکار کرتے تھے: اللہ کی توحید کا انکار، انبیاء کی نبوت کا انکار، کیونکہ ان کی طرف کوئی خاص نبی آیا نہیں تھا، تو اس وجہ سے یہ سارے انبیاء کو نعوذ باللہ جادوگر سمجھتے تھے۔ اور تیسرا، ان کے لیے صرف یہ دنیا کا ایک ہی جہان ہے، اس کے بعد اور کوئی جہان نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جب یہ ہڈیاں بسیدہ پکڑ پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا کرتے تھے، میں یحیی العظام وہی رمیم، کون ان کو زندہ کرے گا جب یہ بسیدہ ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز سمجھائی کہ اے انسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان، اب تو یہ ہڈی موجود ہے، یہ پتہ ہے فلاں بن فلاں کی یہ ہڈی ہے، بے شک بسیدہ ہو چکی، انسان پہ ایسا دور نہیں آیا لم یکن شیئا مذکورا کہ اس آدمی کا اس دنیا میں نام تک موجود نہیں تھا۔ جس کی عمر 40 سال ہے، اس کو اس کے خاندان والے 42-43 سال پہلے جانتے تھے کہ یہ کون ہے۔ جس کی عمر 30 سال ہے، اس کو 31-32 سال پہلے کوئی جانتا تھا کون ہے۔ اس کی ماں اور اس کا باپ تک نہیں جانتے تھے کہ نام اس نام پہ، اس شخصیت کا، اس کردار کا مالک یہ آدمی ہوگا۔ تو فرمایا جب بے نام سے میں رب تجھے نام دے سکتا ہوں تو مجھے یہ بتلا ان بسیدہ ہڈیوں سے میں تمہیں دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین مکہ کی ان چیزوں کا رد کیا ہے، یعنی بنیادی طور پہ اس صورت میں اللہ نے اپنی توحید، اپنا جو تعارف ہے وہ ذکر کیا ہے، انبیاء کی نبوت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ بعث بعد الممات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہو گئی ہے، اَنَّ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ، کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کر دی ہے، یہ کوئی تعجب کی بات ہے؟ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دنیا کے اندر فرشتے ہوتے تو ہم پھر نبی بھی کسی فرشتے کو ہی بھیجتے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ قوم کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوتا ہے، تو وہ کھانے پینے سونے زندگی کے تمام معاملات میں بہترین نمونہ ہوتا ہے، تو وہی ذات اپنے ماتحت لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکتی ہے جو انسان کی مجبوری کو سمجھتی ہو، انسان کے لیے فائدہ مند چیز کو اہمیت دیتی ہو، تو وہ ایک بشر، ایک انسان ہی ہو سکتا ہے جو انسانی ضروریات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔
تو فرمایا اس لیے ہم نے ان میں سے ہی ایک شخص کو انتخاب کیا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا نبوت کے لیے اس کا انتخاب کر لیا ہے۔ اب یہ ان کے لیے تعجب کی بات ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، سورج چاند ستاروں کا مالک ہے، اور ان میں چمک دھمک بھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کا حکم ہو جائے تو یہ بے نور ہو جاتے ہیں، اللہ کا حکم ہو چمک اٹھتے ہیں، اللہ کا حکم ہو چاند ہے پہلی رات کا تو بال کی طرح ایک رسی کی مانند نظر آتا ہے، 14ویں رات کا پورا نظر آتا ہے، 7 راتوں پہ نصف نظر آتا ہے۔ اس کی یہ کمی کوتاہی، اس کا بڑھنا، یہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ جس طرح میرا رب حکم کرتا ہے اس کے مطابق یہ چلتا ہے۔ تو یہ سارا نظام کائنات چلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنا تعارف اس انداز میں کروا رہے ہیں اور فرمایا یہ لوگ، ان کی کیفیت کیا ہے اس مقابلہ میں، کہ یہ لوگ بھی فطرتی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے پہچانتے ہیں۔ ہر انسان فطرتی طور پہ اپنے خالق اور مالک کو جانتا ہے، وہ بے شک اللہ کی ذات کا انکار کرنے والا بھی کیوں نہ ہو، تو وہ بھی ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ اس کو مصیبت میں، پریشانی میں گھیر لیتے ہیں، تو پھر اس کا دل، اس کا ذہن، اس کا تصور یہ کہتا ہے کہ کوئی ایک ذات ایسی ہے جو اب یہ ساری ظاہر ذاتوں سے، جو ظاہر میرے پاس میری ہمدرد تھی، اب ان سے میں بالکل لا تعلق ہو چکا ہوں، لیکن اس ذات کے ساتھ میرا تعلق موجود ہے، وہ اس مشکل کے اندر میرے کام آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مشرکین مکہ جو اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے ہیں، ان کی کیفیت اور حالت دیکھ لیں کہ جب یہ سمندروں میں سفر کرتے ہیں، پانیوں کی لہریں جو ہیں ان کی کشتیوں کے ساتھ آ کے ٹکراتی ہیں، موجیں آتی ہیں، تو پھر اس وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص ہو کر پکارتے ہیں۔ پھر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ آج ہمارے ادھر کوئی کام نہیں آئے گا، اور پھر یہ اسی وقت دعویٰ بھی کرتے ہیں لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ، اللہ اگر آپ اس جگہ سے ہمیں نجات دے دینا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم اس کے بعد تیری بے قدری نہ شکری نہیں کریں گے، ہم قدردان ہو جائیں گے۔ لیکن کیفیت اور حالت کیا ہے؟ جیسے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فتح مکہ کے موقع پہ میں مکہ سے بھاگ نکلا، کسی دوسرے علاقے میں جانے کی کوشش کی، رستے میں جو ہے دریا ملا، اس میں بیٹھا، تو اب تھوڑا سا چلے ہیں تو طغیانی دریا کے اندر جو ہے لہروں کی جوش وہ نظر آنا شروع ہو گئی، تو اب جو ہماری کشتی ہے وہ ڈگمگانے لگی، تو ملاح کہتا ہے اخلصو اخلصو، بھئی اپنے اللہ کو خالص ہو کے پکارنے کی کوشش کرو، وہی ادھر نجات دے سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ کئی ہمارے الہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ایک کوئی پکارنا پڑے گا، تو میں نے لات، منات، عزا، یہ حبل، ان میں سے ایک کو پکارنا، میرے ساتھ والا دوسرے کو پکار رہا ہے، تیسرا تیسرے کو پکار رہا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے اخلصو اخلصو، بھئی اپنی دعا کے اندر اخلاص لے آؤ، اللہ کو مخلص ہو کر پکارو۔ تو فرماتے ہیں میں نے یہ تصور کیا کہ ہم جو جدا جدا کر رہے ہیں تو اخلاص کا مطلب یہ ہوگا، ہماری خالص جو پکار ہے وہ یہ ہوگی کہ پوری کشتی والے صرف ایک کو پکاریں۔ تو جب ہم ایک کو پکارنے لگے تو وہ پھر کہتا ہے اخلصو اخلصو، بھئی اپنی دعا کو خالص کر لو، ابھی بھی اس میں ملاوٹ موجود ہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے پوچھا بھی وہ کیا اخلاص ہے؟ کہنے لگا میری زندگی کا تجربہ ہے، ان لہروں اور موجوں سے اگر کوئی ذات نجات دینے والی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، تو صرف اس اللہ کو اس موقع پہ پکارو گے تو تمہیں نجات مل سکتی ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے مجھے بات سمجھ آ گئی، میں نے کہا کہ جس سے بھاگ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، اگر آج اس طوفان میں، زندگی کے اس طوفان میں اگر اسی ذات نے نجات دینی ہے تو دنیا آخرت کے سارے طوفانوں سے نجات دینے والی ذات وہی اللہ کی ہے۔ میں نے فوراً کہا بھی مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے واپس لے آئیں۔ تو یہ ہے ایمان، یہ ہے جس کو میرا اللہ سمجھ، فہم و فراست عطا کر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقابلہ میں کہتے ہیں کہ یہ مشرک لوگ سمندر کی طغیانیوں میں تو اللہ کے ساتھ یہ دعویٰ اور وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ اگر تو یہاں سے ہمیں نجات دے دے تو ہم تیرا شکر کریں گے، اللہ تیری قدر کریں گے، لیکن جیسے ان کو یہاں سے نجات ملتی ہے تو فرمایا یہ ایسے زندگی میں پھر
گزرتے ہیں، ایسے ایام گزارتے ہیں گویا ان کو کبھی کوئی تکلیف آئی نہیں ہے، اور اگر کبھی ان کو یاد آ بھی جائے تو پھر یہ غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، فلاں کا کرم ہوا تھا، فلاں کا فضل ہوا تھا، فلاں نے جو ہے نا نظر کرم کر دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ پسند ہی نہیں کرتے، یہ مشرکانہ زندگی جو ہے۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ ہر کام پہ اپنے رب کے فضل کو مقدم کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کو ہر چیز سے مقدم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ زندگی میں مجھے آسانیاں مل رہی ہیں یہ خالص میرے اللہ کا فضل ہے، اس میں نہ میرا اپنا کوئی کردار ہے نہ کسی اور ذات کا کوئی کردار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بارے میں یہ جو اللہ کی توحید کے بارے میں خرابی تھی اس کو اس پارہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا تعارف کیا ہے، کروایا ہے کہ نبوت اور نبی کے ساتھ جو کتاب ہمارے پاس آئی ہے وہ کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موعظہ، نصیحت ہے۔ سب سے پہلی چیز قرآن نصیحت ہے، اور یہ نصیحت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اس سے نصیحت پکڑنا چاہتے ہیں، جو اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اس کے پیغامات کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کی مثال ایک اونٹ کی مثال ہے، کہ اونٹ کی جو مہار ہے، لگام ہے، وہ کسی بچے کو بھی تھما دی جائے تو وہ اونٹ اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ اونٹ چلنے سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن کے ساتھ کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو اپنا لگاؤ لگا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے رستے کھولتے جاتے ہیں، یہ اس سے نصیحتیں حاصل کرتا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس قرآن سے لوگ رخ موڑ لیتے ہیں تو قرآن لوگوں کو سمجھ آنے سے بھی پھر دور ہو جاتا ہے، پھر قرآن جو ہے وہ لوگوں کے لیے باعث نصیحت نہیں رہتا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے نصیحت پکڑیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم خود اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اس کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو لگائیں اور مضبوط کریں، مضبوط سے مضبوط تعلق بنائیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سے نصیحت پکڑ سکیں۔ اسی طرح فرمایا یہ کتاب شفا ہے، ایک تو جہالت ضلالت کی گمراہیوں بیماریوں سے شفا ہے، اور ایک یہ جسمانی تکالیف اور بیماریوں کے لیے، جیسے ہم نے سورۃ الفاتحہ کے اندر اس چیز کو ذکر کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو باعث شفا رکھا ہے۔ یہاں یہ بھی بات سمجھیں، قرآن شفا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کو بھی شفا قرار دیا ہے۔ تو شہد کی اگر بوتل آدمی مثال کے طور پہ بیمار ہے، پیٹ میں مسئلہ ہے، تو شہد کا استعمال کرتا ہے تو یہ درست ہو جائے گا۔ لیکن ایک آدمی وہ بیمار ہے تو وہ شہد کی بوتل رسی میں ڈال کے اپنے گلے میں لٹکا لے یا اپنے جسم پہ باندھ لے اور کہے جی اللہ نے اس کو شفا کہا ہے تو اب مجھے اسے شفا مل جانی چاہیے، تو ہم اسے کہیں گے یہ بیوقوف اور احمق آدمی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہے قرآن شفا ہے اور اس کو بھی اسی طرح باندھ کے کسی کاغذ پہ لکھ کے اپنے جسم کے ساتھ باندھ لے، گلے میں لٹکا لے اور کہے کہ جی یہ شفا ہے، میں نے اس سے ایسی شفا حاصل کرنی ہے، تو اس کو ہم بڑا عقل مند سمجھتے ہیں۔ تو جس طرح شہد کو کھا کے شفا ملنی ہے، اسی طرح قرآن کو پڑھ کے اور سمجھ کے اس پہ عمل کر کے شفا ملنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس چیز پہ رہنمائی کی ہے، اور فرمایا یہ رحمت ہے، شفا کے ساتھ ساتھ مومنوں کے لیے رحمت کا سبب ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ تو رحمت کس طرح ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ کوئی بھی لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا سبق لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر سکون، رحمت کو نازل کر دیتے ہیں، فرشتے ان کو آ کے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب ترین فرشتوں میں لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو قرآن کے ساتھ اپنا دل لگا لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا تعارف کروایا ہے، اور اس کے ساتھ فرمایا یہ منزل من اللہ ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور فرمایا یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ تھوڑی سی تحریف کر لیں، تھوڑا سا بدل لیں، اتنے سخت بیانات نہ دیں، تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دیں میں اس چیز کا قائل اور مکلف نہیں ہوں کہ میں اپنی طرف سے اس چیز کو بدل دوں. کیوں؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں وہی چیز تمہارے سامنے ذکر کرتا ہوں، میں اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. تو یہ خالص اللہ کی وحی ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ اور کمی نہیں کر سکتا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا ذکر، اپنے دوستوں کا ذکر اس صورت کے اندر کیا ہے کہ اللہ کے ولی وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی غم نہیں ہوگا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے ایمان رکھتے ہیں اور متقی ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں. فرمایا ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بے بہا خوشخبریاں، آسانیاں رکھی ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ہے فرعون، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور فرعون کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے غرق ہونے کا خصوصی طور پہ ذکر کیا ہے کہ وہ جب غرق ہونے لگا ہے، آثار موت اس کو نظر آ گئے، تو اس وقت اس نے اللہ کی جو ہے وحدانیت، اللہ کی جو ذات ہے اس کی معرفت حاصل کر لی، اور فوراً سے اس نے یہ پکارنا شروع کیا کہ میں بھی اسی ذات کے ساتھ ایمان رکھتا ہوں جس کے ساتھ بنو اسرائیل والے ایمان لے کے آئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اب وہ وقت ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اب سکرات الموت آ چکی ہے، اور آثار الموت، سکرات الموت جب آ جائیں اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو مجھے اور آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ ایسے لمحے اور ایسے وقت آنے سے پہلے کہ کہیں توبہ کا دروازہ نہ بند ہو جائے، اپنے گناہوں کی اللہ کے سامنے معافی مانگ لیں. اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کے اوپر اللہ کی طرف سے جو عذاب ہے، پکڑ ہے، گرفت ہے وہ آنے لگی، اس کے اثرات انہوں نے دیکھے، تو یہ پوری کی پوری قوم اللہ کے سامنے سربت سجود ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی. اللہ کو ان کا یہ انداز اس قدر پسند آیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے اپنے عذاب کے اثرات بھیجے تھے، میرے اللہ نے ان کی دعا کی بدولت ان کو بھی واپس لوٹا لیا. تو کیا یہ چیز سمجھائی ہے کہ ایک وقت ہر انسان کا مقرر ہے، اس اثرات الموت آنے سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. ایسا نہ ہو کہ سکرات الموت آئیں اور پھر اس وقت اللہ کی توحید، اللہ کی معرفت کی بھی سمجھ آ جائے، اللہ کی ذات کی معرفت بھی ہو جائے، پھر انبیاء کی دعوت بھی سمجھ آنے لگ جائے، اور پھر بندے کو یہ بھی یقین ہو جائے کہ میرا اگلا ایک جہان ہے جس کے لیے لے جانے والے مجھے آج آگے ہیں. تب ان باتوں کا اگر یقین کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب آپ کے سامنے اثرات الموت آ جائیں گے. تو اس سے پہلے ان چیزوں کا ذکر کرو. جو اس امت کا سب سے بڑا اللہ کا انکاری، نبی کا انکاری، اور اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہنے والا، وہ بھی مرتے ہوئے اس زندگی میں ہی اس بات کا اقرار کر چکا تھا کہ میں اللہ کے ساتھ ایمان لے کے آؤں گا تو میری نجات ہے اور میرے لیے سکون ہے. تو تمہارے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ کی ذات پہ صحیح طرح ایمان لے آؤ، جس طرح قوم یونس نے اثرات العذاب دیکھے ہیں اور اللہ کے سامنے وہ سرب سجود ہو گئے ہیں. آج وقت ہے کہ اس پکڑ سے پہلے جس کو سکرات الموت کہتے ہیں، اس سے قبل ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری غلطیوں، گناہوں، لغزشوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرما دے.